الحمد لله الذي لا يبلغ مجده القائلون ولا يحصي نقمه العادون ولا يعدي نقمه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل موجود فطر الخلائق بقدرته ونشر الضياء برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم سلام على إبراهيم سورہ مبارکہ صافات کی یہ 3 آیتیں ہیں جو قرآن مجید میں اللہ کے سب سے بڑے بندے حضرت ابراہیم اور سب سے بڑے عبد امام حسین کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ مجھے کیونکہ کچھ دیر مولا کے فضائل بھی پڑھنے ہیں اور یہ مجلس اپنی نوعیت کی منفرد مجالس ہیں جو ہم منعقد کر رہے ہیں۔ عجیب اور کچھ پتہ نہیں ہوتا انتظامیہ یہاں آنے کے بعد کہاں ہمیں حرم کے اس گوشے میں ہمیں لے جا کے بٹھا دے، کیونکہ ہر گوشہ یہاں حسین کا ہے، سبحان اللہ، ہر کونا یہاں امام حسین کا ہے۔ ہمیں اگر اس کے برخلاف جو جگہ ہے وہاں لے جا کے یعنی برعکس دوسری جگہ بٹھاتے تو وہاں کوئی اور نسبت بنتی، ہمیں کہیں اور بٹھاتے تو کوئی اور نسبت بنتی، لیکن اس وقت جہاں ہمیں بٹھایا ہے وہ ایک عجیب نسبت ہے۔ آپ کے سامنے میری پشت پر جناب زینب کا طلہ زینبیہ ہے، تو میرے سامنے کا جو فضا ہے وہ مقتل حسین کی فضا ہے، تو ہم طلہ زینبیہ اور مقتل امام حسین کے درمیان بیٹھ کر مجلس کر رہے ہیں۔ یہ 70 قدم ہم سے پورے نہیں ہوں گے، یہ 70 قدم تو جناب زینب اپنے بھائی کو کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھی۔ بعض کام تو جیسے موسیٰ بھائی اکثر کہتے رہتے ہیں محمد علی بھائی سلمان بھائی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اب آپ نے شاید غور کیا ہو ہمیں پورے حرم کا طواف ہو رہا ہے، ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں سے بالکل لا کے ہمیں دوبارہ اس سمت پہ لا کے کھڑا کیا گیا ہے جو پورا ایک طواف ہو گیا ہے۔ اور جب طلہ زینبیہ کے سامنے سے ہم گزر رہے تھے تو ایک چیز میرے ذہن کو رلا رہا تھا کہ بی بی کا خیمہ تو وہاں تھا، یہاں کیسے آگے کھڑی ہوا؟ بھائی کو مقتل میں ذبح ہوتے ہوئے حسین کی حسین جیسی بہن، یہ میں نے جو حقیقت بھی نہیں کہا ہے، جناب زینب کے القاب میں ایک لقب ہے شریکۃ الحسین، یہ
امام حسین کی حسین جیسی بہن خیمہ گاہ کا آپ جائیں گے رات کو، جس فضا میں امام حسین نے عبادات کی ہیں، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ، یہ حضرت ابراہیم اور امام حسین کی پسندیدہ ذکر ہے۔ یعنی سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے اپنی زبان پہ جاری کیا، جبریل نے لا کر حضرت ابراہیم کو تحفہ دیا، اس ذکر کا تحفہ دیا۔ پھر یہ ذکر سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ والروح، یہ ذکر جو ہے یہ امام حسین کا پسندیدہ ترین ذکر۔ خیمہ گاہ میں اس کی فضا میں یہ ذکر بسا ہوا ہے۔ وہاں امام سجاد کا خیمہ بھی ہے، وہاں جناب زینب کا خیمہ بھی ہے، اور وہاں جناب قاسم کا خیمہ بھی ہے، اور یہ خیمہ ہے جو خیموں کے آغاز اور شروع میں بنا ہوا ہے، اور وہ ہے زینب کے پردے کے محافظ کا، یعنی جناب عباس علمدار کا خیمہ۔ تو وہاں ہم کل جائیں گے، تصور کرتے ہیں تو عجیب بات سامنے آتی ہے کہ کہاں خیمہ گاہ جہاں جناب زینب کو ہونا تھا، جہاں تھی، اور کہاں یہ قبر زینبیہ۔ تو روایت کہتی ہے کہ جب امام حسین خیموں کے درمیان سے جناب زینب کو دکھائی دینا بند ہو گئے، رونے کے لیے کافی ہوتا ہے، بہت زیادہ محنت کی، ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے۔ میں سوچ تو رہا تھا کہ فضائل پڑھوں، مگر میں کیا کروں کہ امام حسین کا نام ہی واحد نام ہے جسے حضرت آدم نے جب زبان پہ لیا، جب محمد کہا تو دل کو ٹھنڈک ہوئی، جب فاطمہ کہا تو حجابانہ غیرت مندانہ اور عفت و پاک دامنی کا احساس ہونے لگا، جب علی کہا تو ذہن کی بالیدگی شروع ہونے لگی، بلند خیالی ذہن، بلند خیالی کی کیفیت ہونے لگی، جب حسن کہا تو حیا کی کیفیت ہونے لگی۔ لیکن خود حضرت آدم کہتے ہیں یا اللہ جب میں حسین کہتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ خود حضرت آدم اللہ سے مناجات میں کہتے ہیں اللہ جب میں حسین کہتا ہوں تو میرا دل ٹوٹنے لگتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں روؤں۔ تو امام حسین کے القاب میں ایک لقب ہے قتیل العبرات، آنسوؤں کا مارا حسین۔ مجھے جلدی نہیں ہے، مجھے مصطفی نے کہا ہے کہ 30-35 منٹ آپ پڑھیں، لیکن شاید یہ 30-35 منٹ ایسے ہی گزریں گے جیسے اب شروع ہو گیا۔ قتیل العبرات، آنسوؤں کا مارا حسین، جس کے نام پر آنکھ سے آنسو نکل آئے وہ امام حسین کے ذات ہے۔ یہ حسین مولا کیا ہیں کہ ان پر آسمان بھی رویا ہے۔ امام رضا کی حدیث ہے کہ جس وقت میرے جد حسین پہ خنجر چل رہا تھا اس وقت آسمان سے امطرت السماء دمن احمرا، جو مولا رضا کا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ آسمان سے خون سرخ خون برس رہا، اور جب پتھر کو ہٹایا جاتا تھا تو پتھر کے نیچے سے تازہ خون ابلنے لگا۔ یعنی پوری فضا اللہ نے پوری کائنات کو سوگوار بنایا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے پہلی محرم سے 10 محرم تک سب کے دل ٹوٹے ٹوٹے کیوں ہوتے ہیں؟ روایت سنا دوں آپ کو، جب چاند محرم کا نظر آتا ہے تو عرش سے حسین کے کرتے کو پھیلا دیا جاتا ہے، زمین پر عرش سے امام حسین کا کرتا پھیلا جاتا ہے، اور وہ کرتا امام حسین کا زمین پر پھیلا جاتا ہے۔ تو
تو امام حسین کے اس خون بھرے کرتے کی وجہ سے پوری زمین سوگوار ہو گئی. اچھا ممکن ہے کوئی کہے کہ صاحب فلاں ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ رہتے ہیں جن کو تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا, ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ محرم ہے یا نہیں ہے. تو بات ان کی ہو رہی ہے کہ جنہیں اللہ نے قلب سلیم عطا کیا. یہ علیحدہ بحث ہے کہ انسانوں کی جسمیں ہیں, کون سا انسان کس طرح سوچتا ہے, کون سا انسان کس طرح سوچتا ہے. اس وقت کی بھی بحث نہیں ہے, صرف اشارہ تنف کر رہا ہوں کہ انسانوں کی جسمیں ہیں. ہمیں انہیں نہیں دیکھنا کہ جنہیں نظر نہیں آ رہا, ہمیں انہیں دیکھنا ہے جنہیں نظر آ رہا ہے. تو نظر آنے والوں کی یہ ذکر ہی کچھ اور ذکر ہے. قتیل الابرات حسین ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. سرکار کی گود میں 3 سالہ حسین بیٹھے. ایک مرتبہ پیشانی کا بوسہ دیتے ہوئے فرمایا مرحبا مرحبا یا ابا عبداللہ, مرحبا اے میرے حسین, انت زین السماوات والارض. اے حسین تم آسمانوں اور زمین کی زینت ہو. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ انت زین السماوات والارض, آپ آسمانوں اور زمین کی زینت ہیں. فرمایا انا ابنی ھذا, نبی مکرم فرماتے ہیں انا ابنی ھذا, یہ میرا بیٹا حسین, کانا اکبر فی السماء من الارض, یہ آسمانوں پر زمین سے زیادہ بڑا ہے. فرماتے ہیں لمکتوب علی یمین العرش, سرکار کا فرمان عرش کے سیدھی طرف لکھا ہوا ہے. لمکتوب علی یمین العرش, عرش کے سیدھی طرف لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. حسین چراغ ہدایت ہے بے شک, اور کشتی نجات ہے بے شک. امام حسین کا جو تعارف نبی فرمانے چراغ ہدایت ہے. چراغ جو ہے نا 2 چیزوں کو دکھاتا ہے. چراغ 2 چیزوں کو دکھاتا ہے, ایک خود اپنے آپ کو دکھاتا ہے اور ایک رستے کو دکھاتا ہے. چراغ کا کام ہے 2 چیزیں دکھانا. چراغ جلتا ہے تو سب اس کی طرف دیکھتے ہیں. یہ حسین وہ چراغ ہے جو کبھی گل ہونے والا نہیں, ہمیشہ نظر آتا رہے گا. واحد چراغ ہے, نبی کا دیا ہوا چراغ ہے جسے کوئی بجھا نہیں سکتا. کتنی کوششیں کی, بڑے آرام سے بیٹھے ہیں نا, فانوس لگے ہوئے آپ کے سر پر, کارپیٹ بھی تبیز ہے, روشنیاں بھی ہیں, تھوڑا سا گرمی بڑھے گی تو اے سی چل جائیں گے, بہت ہی لفٹ لگی ہوئی ہے. کتنی شان سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو قبر ہے نا, جس قبر کے جوار میں بیٹھ کر آپ مجلس کر رہے ہیں, اس قبر پر کبھی نہر کا رخ موڑا گیا کہ کسی طرح پانی میں یہ قبر بہہ جائے. کبھی نہر کا رخ موڑا گیا قبر امام حسین کی طرف کہ نہر ہی پانی ہی نہر کے ساتھ بہ جائے, قبر ہی نہر کے ساتھ بہ جائے. امام حسین کا لاشا ہی نہر کے ساتھ پانی کے ساتھ بہ جائے. مگر جیسے ہی پانی بہتا ہوا قبر قریب آتا تھا تو اپنا رخ بدل دیتا تھا. متوکل کے زمانے میں یہ واقعہ آتا تھا. کبھی اس قبر پر کاشت کرنے کے لیے ہل بھیجے گئے, بیلوں میں ہل جوت کر ان کو بھیجا گیا. جیسے بیل قبر امام حسین کے قریب آتے تھے, بیل گاڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے, لکڑیاں مار مار کے لکڑیاں ان پہ ٹوٹ جاتی تھی, اتنا ان کو مارا جاتا تھا, مگر وہ حسین کی قبر پر پیر نہیں رکھتے تھے. پھر اس قبر کو مسمار کرنے کے لیے لشکر بھیجے گئے. یہ آج یہ جو تاریخ ہے حرم امام حسین, کبھی اس موضوع پر بات ہو کہ تاریخ تعمیر حرم امام حسین, یہ آج روزہ آپ کے سامنے ہے. یہ مختلف تاریخ کے کروٹوں سے اور موڑ اور فراز اور نشیبوں سے گزرتا ہوا یہاں پہنچا ہے. آج بہت اچھی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ اس قبر پہ صاحبان نہیں تھا, قبر کے صاحبان کی کیا بات کروں. ایک وقت تو وہ بھی تھا جب حسین پر دھوپ آ رہی تھی, وہ یہی بہن کھڑی دیکھ رہی تھی اور امام حسین کے بدن مبارک پر دھوپ آ رہی تھی. وہ بڑا سخت وقت تھا جناب زینب کبریٰ کے لیے.
امام حسین، جس حسین کے بدن پر ایک بال برابر تکلیف نبی برداشت نہ کرتے ہو، جس حسین کا ایک لمحے کا رونا سیدہ کو گوارا نہ ہو، حسین کے بدن پہ دھوپ آ گئی تھی۔ یہ تو جناب زینب نے دیکھا اور پھر فرمایا زین العابدین دیکھ رہے ہو میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے، مگر زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ اس سے زیادہ کی کیفیت ہے، شاید اس جیسی کیفیت ہے، کیا کیسے مقایسہ کر پاؤں گا؟ جب امام سجاد پہنچے نا پاپا کے لاشے پر تو لاشا گھوڑوں کے سموں سے پامال لاشا، 10 نامجیبوں نے اپنے گھوڑے پیش کیا تھا۔ اعلان ہوا تھا کہ تازہ سم لگا کر کون گھوڑے لائے گا، جو اچھے صحت مند گھوڑوں کو سم لگا کر لائیں گے اور وہ حسین کے بدن پہ دوڑائیں گے، انہیں خاص انعام دیا جائے گا۔ 10 لوگوں کے گھوڑوں کو منتخب کیا گیا، 10 لوگوں کے گھوڑوں کو منتخب کیا گیا جن کے سم بہت بڑے بڑے تھے، جنہوں نے تازہ نالیں لگائی تھی۔ وہ گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے، اس ایک گھوڑے کا پیر اگر کہیں پڑ جاتا تھا تو وہ جگہ مسل کے رہ جاتی تھی، لہذا جوڑ آ لگا۔ جب جناب امام سجاد نے بابا کا لاشا دیکھا، سب جملے ہیں مگر مقتل کے جملے ہیں، تو ایک اجرکم اللہ آپ کی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ میں بندوں سے بھی کہوں گا کہ جن جوڑا آتا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں۔ ایک گھوڑا نہیں 10 گھوڑے حسین پہ دوڑے۔ سب جملہ سنا رہا ہوں، مقتل کا جملہ ہے کہ امام کی پسلیاں کہاں سے نکل آئے۔ جناب امام سجاد اجرکم اللہ کا ایک سپاہی جس کا نام ابن ربی لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب خیمے لٹ رہے تھے، چلے ہیں نا آپ کا خیمے دیکھنے کے لیے، آج تو RCC کے خیمے بنے ہوئے نا اسی جگہ پر، لیکن جب کپڑے کے خیمے تھے اور خیمے جلائے گئے تو جب خیمے لٹ رہے تھے تو وہ کہتا ہے میں خیموں میں لوٹنے کے لیے جب پہنچا تو مجھے پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی، سب لوٹ کے لے جا چکے تھے۔ میں نے جملہ کہا تھا بعض اوقات ایک جملہ رونے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میں بہت زیادہ طویل مسائل پڑھنے کا مجھے حوصلہ نہیں ہے، بہت سخت جملے ہیں جو مقتل میں سنی شیعہ مقتل میں لکھے ہوئے ہیں، یعنی مقتل تاریخ ہوتی ہے اور سنی شیعہ نہیں ہوتی، تاریخ ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایک جملہ رونے کے لیے کافی ہوتا ہے، ایک جملہ۔ میں اگر ابھی ممبر سے گر جاؤں، میرے بھائی ابھی مجھے سوالیں گے، منیر بھائی مجھے سارا کہہ گے، یہ بچہ کہے گا مولانا آپ کو چوٹ ہونے لگی، میری نسلیں قربان، ہمارے ماں باپ قربان، حسین مولا کی جوتیوں سے چھڑنے والی آپ، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم ہیں کون؟ اتنا احترام کوئی نہ کوئی آگے بڑھ کے سہارا دے گا۔ کربلا میں حسین کو گھوڑے سے گرایا گیا، یعنی اہتمام اس پر ہو رہا تھا کہ حسین کو کیسے گرائیں۔ اجرکم اللہ۔ سب جملے میں سن لیجئے، امام کو گرانے کا اہتمام یہ تھا، کوئی دوڑتا ہوا آتا تھا نیزے کی امی لگاتا تھا، اب حسین اس وجہ سے گئے گئے، کوئی دوڑتا ہوا آتا تھا بازو پہ تلوار مارتا کہ اب شاید حسین اس پہ گر جائے، مگر حسین کے جو حیدر اکرار کا بیٹا، اس کیفیت میں بھی جہاں رخ موڑتے تھے فوجیں بھاگنے لگے، سینکڑوں زخم لگ چکے تھے زہرا کے لال کے بدن پر، مگر تب بھی جلال ایسا تھا جہاں اپنا چہرہ موڑتے تھے سپاہی بھاگنے لگتا تھا، اسے خوف ہوتا تھا۔ عبداللہ ابن ابی غازی مولا علی کے بھی صحابی ہیں، نبی مکرم کی بھی انہوں نے زیارت کی، مگر کیونکہ نبی کی زیارت انہوں نے کم سے
مصری میں کی ہے تو صحابہ کرام کے بارے میں جو کسوٹیاں ہیں ان پر وہ پورے نہیں اترتے اس معنی میں کہ کم سے تھے، لیکن انہوں نے مولا کائنات کے ساتھ وقت گزارا۔ عبداللہ ابن عفیف ازدی کہتا ہے کہ میں 6 مہینے کے سفر کے بعد جب اپنے شہر کوفہ میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا، بازار بند ہے، کوئی مرد نظر نہیں آ رہا، کوئی دکان کھلی بھی نہیں ہے۔ تو کہنے لگا، میں اپنے آپ سے کہنے لگا شاید کوفے میں طاعون آ گیا، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوفے والے شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ سوچتا ہوا کہتا ہے میں گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا۔ بیٹی سے پوچھا، بیٹا یہ کوفے والے کہاں چلے گئے؟ کہنے لگا بابا جلدی آپ بھی دوبارہ سے تجدید قوت کیجئے، تجدید قوت کیجئے، تھوڑا سا استراحت کیجئے اور دوبارہ گھوڑا تیار کیجئے اور یہاں سے چلے جائیے۔ کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا۔ حاکم کا اعلان یہ ہے کہ اگر کوئی اسے مارنے نہیں گیا اور یہ خبر آ گئی کہ تم مارنے نہیں گئے تو سزا دی جائے گی۔ عبداللہ کہنے لگا وہ باقی کون ہے جس نے حاکم کے خلاف خروج کیا ہے؟ بابا نام نہیں بتایا جا رہا۔ ہاں ایسا بھی ہوا، ایسا بھی ہوا۔ بہت سارے لوگ کربلا میں یزیدی سپاہیوں میں تھے جنہیں پتہ نہیں تھا ان کسے مارنے آئے ہیں۔ تبھی امام حسین نے بار بار خطبے دیے، بار بار حجت تمام کی کہ میں کون ہوں۔ ایک حدیث امام حسین نے عاشور کے دن 3 مرتبہ دہرائی تاکہ کوئی نہ رہے یزیدی لشکر میں جو جہالت میں میرے اوپر تلوار چلا رہا ہوں۔ امام نے فرمایا میں تم لوگوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ کیا تم نے نبی کی حدیث نہیں سنی؟ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنت، حسن حسین جوانوں میں جنت کے سردار ہیں۔ لوگوں سے اقرار لیتے تھے، مجھے جواب دو، تم نے نہیں سنی؟ لوگ کہتے تھے ہاں ہم نے سنی ہے، تو فرماتے تھے وہ حسین کون ہے میرے علاوہ؟ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں جنت ہے میرے علاوہ؟ تمہیں کیا نبی نے نہیں کہا کہ جنت حسین کے ہاتھ میں؟ یہ کیسے ممکن ہے مجھے مار کے ہم جنت میں جاؤ گے؟ یہ حدیث عاشور کے دن امام حسین نے 3 مرتبہ دہرائی ہے۔ جب امام 4تھی مرتبہ خطبہ دینے لگے تو شادیانے بج رہے تھے، ڈھول تاشے بج رہے تھے، یزیدی لشکر میں کم سے کم 30,000 کی تعداد تو مسلم ہے۔ 30,000 زیادہ سے زیادہ 1,20,000 جو زیادہ تعداد لکھی ہے، نہیں ہم 30 مانتے ہیں، ہم 30 نہیں، اس سے بھی اگر کم کے اوپر اقرار کر لیا جائے، ہزاروں کی تعداد حسین اکیلے کو مارنے آئے۔ تو امام گھوڑے پہ آپ جائیں گے دیکھنے کے لیے جہاں امام حسین کا مکالمہ ہوا ہے پسر ساتھ کے ساتھ۔ جب امام خطبہ دینے لگے تو آواز پسر ساتھ کی امام کے کانوں تک نہیں آ رہی تھی۔ امام اونچا بول رہے تھے تب بھی وہ سن نہیں پا رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا اپنے لوگوں کو خاموش کرواؤ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تم سے۔ تو اس نے حکم دیا، آواز لگائی کہ سب خاموش ہو گئے۔ سب خاموش ہو گئے مگر گھوڑوں کے ہنگانے کی آوازیں، اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیاں بندھی ہوئی تھی اور پیروں میں جو آزیبیں اور گھنگرو بندھے ہوئے تھے ان کی آوازیں، اور شور آ رہا تھا۔ تو امام نے فرمایا لوگ خاموش نہیں ہوئے، آوازیں بند نہیں ہوئی۔ تو کہنے لگا یہ انسانوں کی آوازیں نہیں، یہ جانوروں کی آوازیں ہیں۔ تو جب اس نے کہا یہ جانوروں کی آوازیں، تو اس جگہ آپ جائیں زیارت کرنے، اس جگہ امام نے اپنے ہاتھ کو فضا میں بلند کیا۔ جیسے امام حسین نے فضا میں ہاتھ کو بلند کیا، سناٹا طاری ہو گیا۔ جس اونٹ نے پیر اٹھایا ہوا تھا وہ اٹھائے رہا، جس جانور نے گردن موڑی تھی اس کی گردن موڑی کی موڑی رہ گئی، اور کربلا میں سناٹا طاری ہو گیا۔ تو امام نے فرمایا یہ جنہیں تم جانور کہہ رہے ہو یہ مجھے ابھی پہچان رہے ہیں، مجھے جان رہے کہ میں کون ہوں۔ حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں، عبداللہ ابن عفیف ازدی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کون ہے باقی، کرنے نام نہیں بتایا گیا، مگر اتنا ہے کہ اسے مارنے جائیں تاکہ کوئی سزا نہ ملے۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے کچھ ہی دیر میں دوبارہ گھوڑا باندھا، اپنا زین کسا گھوڑے کی، اور آمادہ ہو کر نکلنے لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے دروازہ بڑا کھلا، مجھے گھر سے رخصت کیا۔ رخصت کرتے کرتے میں کچھ قدم آگے گئے تو اس نے آواز دی، کہا بابا والا روکیے گا۔ تو میں نے رک کر بیٹی کی طرف دیکھا، کہا بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگ میں مال غنیمت میں اگر حقیقی یمنی مل جائے، یمنی پتھر مل جائے، اگر یمنی پتھر مل جائے تو میرے لیے ضرور نہیں، میں گلے کا
مچا تو عاشور کا دن تھا، عصر کا وقت تھا. میں نے عجیب منظر دیکھا. ایک 56 سالہ بوڑھا زخمی ہے جس کا امامہ کھول کے اس کے گردن میں آ گیا، اس کے بدن پر سینکڑوں زخم لگ چکے ہیں، اس کے سارے جوانوں کو مارا جا چکا ہے. وہ اب اکیلا رہ گیا ہے. اسے مارے تو جنگ تمام ہو جائے، مگر اس کا جلال ایسا ہے وہ جہاں رخ موڑتا ہے فوجیں بھاگ رہی ہوتی ہیں، وہ جہاں تھوڑا موڑتا ہے سپاہی بھاگ رہے ہوتے ہیں. میں نے بھاگتے ہوئے سپاہی سے کہا تم ایک ہو، یہ ایک ہے، تم ہزاروں ہو، تم ایک سے ڈر کیوں رہے ہو؟ تو وہ بھاگتا ہوا کہنے لگا یہ ایک ہے، اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا. یہ سارا گھرانہ بہادروں کا گھرانہ ہے. یہ اکیلے بھی ہوتے ہیں تو لشکر ہوتے ہیں. عبداللہ کہتا ہے مجھے پھر سمجھ میں نہیں آیا یہ کون ہے جس کے بھائی کا نام عباس ہے، مگر مجھے اتنا پتا تھا کہ ہزاروں کا لشکر ایک کو مارنا چاہتا ہے، ایک کو مار دیں گے تو یہ قصہ تمام ہو جائے گا. عبداللہ کہتا ہے میں نے اپنا گھوڑا ان کے گھوڑے کے پیچھے لگایا، کمین گاہوں سے ہوتا ہوا، درختوں کے اوٹ سے ہوتا ہوا میں ان کے گھوڑے کے چند ذرا کے فاصلے پر رہ گیا. ذرا کہتے ہیں ایک کونی کو، یعنی کونی سے لے کے انگلیوں کے سرے تک، کہتے ہیں چند ذرا کا فاصلہ رہ گیا تھا. ان کا گھوڑا آگے جا رہا تھا، میں ان کے گھوڑے کے بالکل قریب آ گیا تھا، اور اتنا قریب تھا کہ بس میرا گھوڑا جس تلے اور میں تلوار ماروں تو وہ ان کا کام تمام ہو جائے. عبداللہ کہتے ہیں میں نے بس ارادہ کر کے تلوار نکالی تو انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ. عبداللہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے. انہوں نے مجھے